اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن، کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو، تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں، تھوڑا ہال پھور، تھوڑا چمک پٹی، کچھ ایک بلب لگا دیا، اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے، پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا۔ جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے، جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا۔ تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے، چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے، تھوڑا سا، جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے۔ سیرت پر جلسہ کر سکتے ہو، سیرت پر بیان کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ربیع الاول میں اگر کوئی سیرت پر بیان کرے، سیرت پہ جلسہ کرے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو سیلیبریٹ کرنا، عید کے طور پہ منانا۔ دیکھو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا عید کے لیے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی قوم آئی۔ تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا۔ آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ غلبہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے۔ تو کرسمس جس اہتمام سے منائی جاتی ہے اس اہتمام سے یہودیوں کی عید نہیں منائی جاتی۔ تو عیسائی آئے یہودیوں کے بعد، ان کو اللہ نے دن کون سا دے دیا؟ اتوار کا۔ عیسائیوں کے بعد ہم آئے تو اس حساب سے ہمارا کون سا بننا چاہیے تھا؟ ابے بھائی جمعہ کیوں بننا چاہیے تھا؟ سارا سبق ہی کینسل ہو گیا، پورا دوبارہ سے بتانا۔ بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو 2 جمع 2 جمع 2 6 ہوں گے نا۔ دیکھو پہلے نمبر پہ یہودی قوم تھی، اس کو دیا ہفتہ، اس کے بعد عیسائی قوم آئی، اس کو دیا اتوار، اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا دن بنتا ہے؟ پیر کا۔ تو ہمارا مقدس دن پیر ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ اس لحاظ سے تو پیر کو اور اہمیت دینی چاہیے تھی۔ منڈے کا دن اسلام میں مبارک دن ہوتا کہ بھائی نمبر بھی ہمارا پیر والا آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی کون سا ہے؟ پیر ہے۔ اور جمعے کا دن خوب سمجھ لیں، ایک لحاظ سے عید کا دن ہے مسلمانوں کا، چھوٹی عید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس پہ سارے حکام عید والے ہیں۔ سارے حکام کون سے ہیں؟ عید والے۔ عید کے دن ہم نہاتے ہیں، کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو، بہت معذرت آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ، میں کیسی لالو کھیتی زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن میلے کو تو میلہ ہی کہا جائے گا نا۔ آپ کو پتہ ہے نا کچھ سوسائٹی میں ایسے میلے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے عید کے دن تو نہا لیا کر، کیا خیال ہے؟ ان کو تانا دیا جاتا ہے کمبخت عید کے دن تو، یعنی عید کے دن کتنا ہی میلے سے میلا مسلمان ہو وہ بھی بہرحال کیا کر لیتا ہے؟ نہا لیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ غسل خانے میں جانے کے بجائے اس کو سروس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں، اس کی سروس کرواتے ہیں۔ جس صابن سے وہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر دھونا پڑتا ہے سرف سے، سمجھ رہے ہو؟ جہاں وہ نہاتا ہے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے۔ لیکن مرے سے مرا مسلمان بھی چاہے مذہب سے بالکل بھی رشتہ نہ ہو، عید کے دن بالآخر وہ بھی نہانے کا تکلف کر لیتا ہے۔ تو جمعے کے بھی دن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہاتے۔ تو عید والا کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جمعے میں عید کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جمع ہو کے؟ بولو بھائی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ دیکھو گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی، مجھے بھی لگ رہی ہے، اس لیے جو میں پوچھوں تو اس کا جواب مجھے آگے سے چاہیے۔ ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صرف آپ ہی کو گرمی لگ رہی ہے، ہمیں تو لگتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے بولنا پڑے گا۔ تو عید کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2۔ جمعے کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2۔ عید کے دن بھی ہم، نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا نماز کے ساتھ۔ اور جمعے کے دن بھی کیا ہوتا ہے؟ نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، بے شک پہلے ہوتا ہے، ٹائم چینج کر دیا کیونکہ نماز دیر سے ہو رہی ہے، لیکن ہوتا ہے خطبہ۔ عید کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2، امام بیچ میں بیٹھتا ہے نا۔ جمعے کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟
دو ہوتے ہیں. پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام, جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, صحیح حدیث, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. خاص کرنے کا مطلب یہ کہ جمعے کو کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے کی, کسی وجہ سے رکھ لے تو ایک الگ بات ہے, بھائی کسی کو چھٹی جمعے کو ہوتی ہے, آسان ہے روزہ رکھنا, لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ جمعہ کا دن مقدس ہے تو تم یہ سمجھ کے روزہ رکھنا شروع کر دو کہ آج ثواب زیادہ ملے گا, یہ کام مت کرو. تو خالصتاً عید کا دن ہوتا تو جمعے میں روزہ حرام ہوتا, لیکن عید کا چونکہ لک آ رہا ہے تو روزہ حرام تو نہیں ہے لیکن قابل تعریف بھی نہیں ہے. تو عید کا لک ڈال دیا نا اس میں شریعت نے جمعے کے دن کو, سارے حکام عید والے. اور کمال کی بات ہے بھائی, مسلمانوں کی عیدیں دن کی روشنی میں منائی جاتی ہیں. جمعہ بھی کس وقت منایا جاتا ہے؟ دن کی روشنی میں. عیسائیوں کی عیدیں رات میں. آپ دیکھو کرسمس کب ہے؟ رات میں 12 بجے شروع ہوگا ان کا کرسمس. ہندوؤں کے تہوار بھی رات کو انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ. اسلام کی عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو سارے احکام جمعے میں کون سے پائے جا رہے ہیں؟ عید والے پائے جا رہے ہیں. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن پیدا ہوئے ہیں تو اس پہ تو عید ہونے کی مہر لگ گئی. پیر کے دن پیدا کس دن ہو رہے ہیں؟ پیر کے دن. نمبر ہمارا کون سا بن رہا ہے؟ ہفتے کے بعد اتوار, اتوار کے بعد پیر. سارے فضائل پیر کے دن پائے جاتے ہیں کہ نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس کو عید قرار دے دو. ہمارا نمبر بھی پیر کا آتا ہے, اس کو کیا قرار دے دو؟ عید قرار. لیکن ریورس گیئر لگا دیا. نا, اگر پیر کا دن قرار دے دیا جاتا تو مسلمان یہ نہیں کہتے کہ چونکہ یہودی کا ہفتہ تھا, عیسائیوں کا اتوار تھا, اس لیے ہمیں پیر دیا گیا, بلکہ مسلمانوں میں بدعتی لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے بھائی اس دن تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس لیے اس دن کو مقدس بنا دیا گیا. اللہ نے کہا میں ریورس گیئر لگا دوں گا, اتوار سے آگے جانے کے بجائے بالکل ہفتے کے پیچھے لے جاؤں گا, تاکہ یہ کانسیپٹ تمہارے دماغوں میں کبھی بھی نہ آئے کہ اللہ کسی کے دن کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے. نہیں آئے میرا خیال ہے باز. تھوڑا ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ ہوگا, سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس سے بھائی یہ پتہ, دیکھو ہم اللہ کا رسول کو مانتے ہیں تو مذہب جو اللہ رسول نے دیا وہی مانیں گے یا اخپل طریقے سے چلیں گے؟ اخپل سمجھتے ہو؟ پشتوں میں اخپل کا مطلب اپنا طریقہ. ہمارے ایک دوست ہے وہ پشتوں, میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا, وہ فلانی بہن کو وراثت دی تھی, تم نے کہہ رہا ہم لوگ کا اخپل طریقہ ہے. میں نے کہا بھائی جان یہ اخپل نہیں ہوتا. صحیح ہے نا, اللہ رسول کا طریقہ ہے. کہہ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کا کون سا ہے؟ اخپل بھی چل رہا ہوتا ہے بیچ میں. تو سب قوموں میں چل رہا ہے اخپل. پنجاب والوں میں اخپل طریقہ چل رہا ہے, اردو اسپیکنگ میں ان کی اپنی روایات ہیں. بھائی جنت میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قومیت کی بیس پہ لے کے جائے گا تو سب کو چاہیے اپنے اپنے اخپل طریقے چلائیں. تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے وراثت مت تقسیم کرو, جب اللہ تعالیٰ تم سے آخرت میں حساب لے تو اللہ کہے گا میں نے یہ احکام دیے, تم نے اس پر کیوں نہیں چلے؟ تو کہنا ہے اللہ میں چونکہ مہاجر تھا, ہماری اپنی روایات تھیں. پنجابی کہے گا اے اللہ میں چونکہ پنجابی تھا تو ہماری اپنی روایات تھیں. پٹھان کہے گا میں چونکہ پٹھان تھا, ہماری اپنی رسومات تھیں. اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے, ایک جنت میں نے پٹھانوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے, پنجابیوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے, مہاجروں کے لیے الگ, سندھیوں کے لیے الگ. تو سارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ. اگر اللہ نے ایسا کرنا ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اللہ میاں نے قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک نہ پٹھان کا ذکر کیا, نہ مہاجر کا ذکر کیا, نہ اللہ نے سندھی کا ذکر کیا. عربی کو نہیں چھوڑا اللہ نے جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر قوم پرستی کی بیس پہ جنت ملتی تو نبی جس قوم میں آئے وہ سب سے سپیریئر قوم ہوتی, عرب, قریش. لیکن کمال کی بات ہے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے نا, غزوہ بدر, وہ عربیوں نے لڑی ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے نا وہ جنگ. تو آپ کون تھے؟ عربی. پھر عرب میں آپ تھے قریشی, پھر قریش میں آپ تھے ہاشمی. تو پتہ ہے آپ کا سب سے پہلا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا بدر میں؟ سامنے جو لوگ تھے
وہ کون سے تھے؟ عرب. اور عرب میں زیادہ تر ان میں کون تھے؟ قریشی. اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی. تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو پہ تھوڑی تلوار اٹھاتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں آئے. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات. تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف. آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا. بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں، ہماری روایات. بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے، ان کو لگانے دو، ان کی رائے ہے. آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں. ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے، علاقے میں ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کے، ہماری روایات ہیں. ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں، ہماری پرمپرا ہے. کہتے ہیں ہم پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ ہندوؤں کے گھر میں. کہنے لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، بت پرستوں کے. تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی. میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے، کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوڑ جاتے آپ. جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چرا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی، میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے. ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن، اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی. مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں، پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے. بھائی تیرے پاس مرغیاں کم ہیں. تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا، وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے، ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا. یہ ہے بدنظری کی سزا. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا، وہ بیچاری ٹکر ہو گئی. مرغے نے کہا کم بخت جان دے دی، عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. جان دے دی. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اصل میں، اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں. تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا، بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں، پھر آپ اور زیادہ رو گے. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا، آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے، آپ عدالت میں جاتے، آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے، میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے، والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی، تو میں نے چوری کر لی. تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے، میرے ملک میں یہ ہوتا ہے، میرے دوست یہ کرتے ہیں، میرے آفس میں یہ ہوتا ہے، میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے، ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ، پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا، بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا. بھئی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا. پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے. تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، یہ آتا نا تصور. لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دیں کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا.
لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن, کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو, تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں, تھوڑا ہال پھور, تھوڑا چمک پٹی, کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا, جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو, حالانکہ وہ بھی غلط ہے, ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, تو اصل تو وہ ہے, لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے, تھوڑا سا. جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی, تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا, بولو, ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے, خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے. کبھی آپ نے دیکھا, آپ کو کوئی خوشی ملی, آپ کے بیٹے نے A+ سے ایگزام پاس کر لیا, اب دوست کہہ رہے ہیں یار اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, منانا چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, صبح کا ناشتہ سب چھوڑ دو, خوشی میں سب کیا کرو, صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. کوئی لاجک بنتی ہے بھائی؟ کیا خوشی میں سب کیا کرو, ناشتہ چھوڑ دو. اس نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, ناشتہ چھوڑ دو تو کیا مطلب, تو کھلائے گا ناشتہ؟ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دو تاکہ ہم خوشی کو منائیں. زیادہ خوشی ہوئی ہے, دونوں بچے A+ سے پاس ہوئے, لنچ بھی چھوڑ دو. اور اگر اکٹھی 4 شادیاں ہو گئی ہیں, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کا ناغا, ولیمے میں لوگوں کو بلاؤ, کھجوریں بھی نہیں, بلاؤ اور بولو آج کھانے کا ناغا ہے. ایسا ولیمہ دیکھا آپ نے؟ ہر خوشی کے موقع پہ کھلانا اور پلانا. عید الفطر خوشی کا موقع, روزہ حرام. عید کی نماز سے پہلے نبی کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے. عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک بقرعید کا گوشت نہ آ جائے. کھانے پینے کا دن, حدیث میں آتا ہے بقرعید کے جو ایام ہیں, ایام اکلن و شربن, وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. اور ولیمے ایک خوشی کا دن ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہو یا نہیں ہو لیکن ہونی چاہیے انسان کو, ولیمے کا حکم ہے تو ولیمہ کرتا ہے. پہلی شادی میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی. پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, سنت پوری کرنے کے لیے کہ بھائی چلو مجھے خوشی ہو تو نہیں رہی, پکڑے جانے کا غم ہے, لیکن بہرحال ایک شریعت کا حکم ہے کہ کیا کرنا ہے, ولیمہ کرنا ہے. خوشی ہوئی ہے, کیونکہ میں دوسری شادی میں جب جاتا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا کھانا کھلانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا, اس کو پکڑے جانے کا خوف اس کی خوشی پہ غالب ہے. بہت کیسز ہیں, کبھی آپ اکیلے میں بیٹھیں گے تو سناؤں گا آپ. بہت لوگوں کے میں نے دوسری شادیاں کرائی ہیں, جو ان کی حالت ہوتی ہے نا, ان کو منع کرتا ہوں سردی میں نہیں کرو, بلڈ پریشر کیا ہوگا, برین ہیمریج کا خطرہ ہے. یہ سب گرمیوں کے کام ہیں جب ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو. ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے, دوسری کرتے کرتے میں نے ہی کینسل کرا دی. میں نے کہا یہیں نہ گر جائے کہیں بیچارہ, چل بھائی. ابھی 1.5-2 ہفتے پرانا کیس ہے. بندہ آیا, اس کو ایسے پسینے چھوٹنے لگے. میں نے کہا گر آ جائے گا. اس کی جو خاتون تھی نا طلاق یافتہ, جس سے شادی کر رہا تھا, میں نے کہا بیوہ ہو جاؤ گی آپ, طلاق یافتہ ہو زیادہ اچھا ہے. کسی سے طلاق ہوئی بھی ہے وہ زیادہ اچھا ہے. طلاق کے بعد پھر بیوہ, لوگ بولیں گے اسی نے مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کینسل کرائی. میں نے کہا ایسے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں. خیر, تو بھائی ہم میں اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا. اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے قرآن, سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ربیع الاول میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. سیرت پر جلسہ کر سکتے ہو, سیرت پر بیان کر سکتے ہو, اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو ربیع الاول میں اگر کوئی سیرت پر بیان کرے, سیرت پہ جلسہ کرے, وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا, عید کے طور پہ منانا, یہ شرعاً جائز بولو نہیں ہے. ہم اللہ رسول کو فالو کریں گے بھائی, اور اس طریقے پہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے فالو کیا ہے. اب یہ تو وہ سارے کام تھے جو اسلام میں نہیں کرنے کے ہیں. اب آپ کہو گے کرنے کا تو بتا دو, کیا کرنا ہے؟
تو آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی اسٹائل میں بتاتا ہوں جس اسٹائل میں اللہ نے بتایا ہے. مشرکین مکہ میں بھی بہت ساری رسومات تھیں اوٹ پٹانگ قسم کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے. وہ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے بتوں کے نام پہ، وہ سمجھتے اللہ خوش ہوگا کہ اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا. اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے تھے. بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. یہ عجیب قسم کا تقویٰ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو بغیر کپڑوں کے ہم کیا کریں گے؟ بیت اللہ کا طواف. گھر میں جب حج کرنے جب جاتے تو جاتے دروازے سے تھے، آتے دیوار پھلانگ کے تھے. اوٹ پٹانگ رسومات تھی. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہ سب چیزوں کو چھوڑ دو. اے اللہ کرے کیا؟ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل تعالوا، سورہ بنی اسرائیل سورہ انعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو وہ چیزیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اس خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد. یہ سارے نعرے، ان میں سے کوئی ایک نعرہ بھی تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صرف یا اللہ مدد. ایاک نعبدو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نا 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 نا. اگر یہ مطلب ہوتا نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہوتا نعبدو کا، جو آبجیکٹ ہے وہ آخر میں ہوتا. تو یہاں آبجیکٹ مقدم ہے، ایاک کا پہلے ہے. اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. مشکل کشا، حاجت روا اور تمام مسائل کا حل صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج، فرشتے بھی، پیغمبر بھی، بزرگ بھی. میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں. بھائی ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے فالج ہو گیا، آدھا دھڑ خراب ہو گیا میرا، میں نے بہت علاج کرایا، بہت منتیں مانی، ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابا کے مزار پہ جانا ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا جس بابا کے مزار پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں، تبھی تو وہ قبر میں گئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے؟ کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگوں کو کوئی عقلی دلیل لے دو تو سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ میں نے کہا بھائی وہ تو اگر تھوڑا سا بھی ان کا دھڑ کام کر رہا ہوتا نا، جب وہ غسل کے لیے لٹایا ہوا ہوتا ان کو، اور تھوڑا سا دھڑ ہل جاتا تو وہ سارے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوتے جو ان کو غسل دینے، خوف سے مر چکے ہوتے. وہ تو بھائی انتم الفقراء، سارے کیا ہو؟ فقیر. اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. سب برابر. پیغمبر کا مقام اس لیے بلند ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ کم مقام ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کرنے کا کام ہے، یہ محرم میں بھی کرنا پڑے گا، سفر میں بھی، ربیع الاول میں بھی، ربیع الثانی میں بھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسرا کام اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. اتنا بڑا حق ہے کہ کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے باپ اور ماں کا حق پورا کر دیا ہے. ہم اصل میں اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جب تمہاری شادی ہوا کرے اور بچہ پیدا ہوا کرے، اپنی بیوی کو دیکھا کرو کیسے اس بچے کے لیے مرتی ہے، اور خود اپنے آپ کو دیکھا کرو تمہیں کیسی محبت ہے اس سے. باپ مر جائے اس بچے کی باپ کی تلافی نہیں ہو سکتی. لوگ پالتے ہیں یتیموں کی طرح پالتے ہیں، احسان جتلاتے رہیں گے ساری زندگی. ابے ہم نے پالا ہے، اس کا تو باپ مر گیا تھا، لے پالک کی طرح پالیں گے اس کو. عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں بچے. باپ کی گود میں بچہ جس عزت کے ساتھ پلتا ہے اور جیسے سر اٹھا کے جیتا ہے، یہ باپ کے علاوہ اور ماں کے علاوہ یہ گود اس کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. لیکن بڑا ہو کر شیطان بن جاتا ہے، بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اس نے، بڑھاپے میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، اس نے بیٹے سے پوچھا، پڑھا لکھا بیٹا تھا، پڑھے لکھے بچوں کے پاس آپ کو پتا ہے ٹائم
نہیں ہوتا. انہوں نے نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوریز پڑھی بھی ہوتی ہیں, ان پہ ریسرچ کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو ابا کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو باپ نے پوچھ لیا, دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا ہوا تھا, نظر بیچارے کی کمزور تھی, یاداشت بھی کمزور تھی. پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے بول دیا کوا. بھول گئے ابا. پھر دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ پھر بیٹے نے کہا بول تو دیا کوا. تھوڑا سا بیٹے کا لہجہ کیا ہو رہا ہے؟ چینج. پھر تیسری دفعہ باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے نے جھڑک دیا. جھڑکنا پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ جو ملازمین کو نہیں جھڑکا جاتا, چلو یہاں سے, چپ ہو جاؤ. قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا لا تنہرہما, باپ اور ماں کو تمہیں جھڑکنے کی اجازت, بولو یہ جو سرونٹ والا معاملہ ہے, چلو یہاں سے. جیسے امام صاحب کو جھڑکا جاتا ہے نا کمیٹی کی طرف سے, یعنی نہیں جھڑکا جاتا, سوری غلطی سے بعض دفعہ میرے منہ سے سچ نکلتا ہے, پھر میں ریورس کرتا ہوں اس کو. تو لا تنہرہما, اللہ کہتے ہیں ان کو جھڑکنا, یہ جو ہے نا ایسے جو اسٹائل نہیں ہوتا ملازموں والا, بتا تو دیا, سنتے نہیں ہو کیا, بول تو دیا, یہ اسٹائل جا کے اپنے باس کے ساتھ کرو. یہ اسٹائل وہاں گناہ نہیں ملے گا, صرف جاب جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک آدمی بہت بدتمیز تھا, اس کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. بہت چیختا تھا نا, گھر میں بھی باہر بھی, ذرا سی بات پہ ابا کے سامنے بہت چیختا تھا. میں نے اس کو سمجھایا, کہہ رہے ہیں یار میرے برداشت نہیں ہوتا, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے سے نہیں, ابا کی حرکتیں بھی تو دیکھو نا. اس کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی. ایک دن آفس میں چائے والے پہ چیخ گیا, وہ باس پہ نہیں چیخا, کس پہ چیخا ہے؟ چائے والا. تو سنا دی ہائپر ہو جاتا تھا وہ. تو آفس کا ماحول خراب ہوا. باس نے بولا بیٹا یہ فرسٹ ٹائم ہے اور یہ لاسٹ ٹائم ہے, دوبارہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یہ کوئی چائے کا کھوکھا نہیں ہے, یا گولے گنڈے کی دکان نہیں ہے, یہاں آپ بیٹھ کے چیخ رہے ہو, یہاں سوئی بھی گرے گی تو آواز آتی ہے, ایسی خاموشی چاہیے. ایک دفعہ چیخ گئے, آپ کو مہلت دے رہا ہوں, دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے. ماشاءاللہ کئی سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, اس کے بعد دوبارہ چیخنے کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. بلڈ پریشر بھی تھا, نہ برین ہیمریج سے مرے. بعض دفعہ آدمی غصہ کنٹرول کرتا ہے تو ادھر سے پھٹ جاتا ہے نا دماغ اس کا, کچھ بھی نہیں ہوا, ماشاءاللہ حیات ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر باپ اور ماں ہے, وہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ کنٹرول کرو اپنی زبان کو. وہ باپ بیچارہ کیا بگاڑے گا آپ کا, وہ بڑھاپے میں نکال بھی نہیں سکتا آپ کو گھر سے, اس کو پتا ہے میرا آخری سہارا ہے, یہ گیا تو میں کہاں جاؤں گا, لہذا اس پہ گنے جو ہے نا تان کے اور کہہ رہے ہوتے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. وہی جب باس سامنے ہوتا ہے تو سب کچھ بولو برداشت. اب انہوں نے برین ہیمریج پہ کیسے کنٹرول کیا ہوگا؟ غصہ آنے لگا ہوگا تو فضائل سوچے ہوں گے ابے غصے کی کیا بات ہے, یہ چائے تو ہر جگہ لیٹ ہو جاتی ہے, کپڑوں پہ گر بھی جاتی ہے, اس بہانے کپڑے دھل جائیں گے, کیا خیال ہے؟ بہت ساری چیزیں سوچی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید, اس کے بعد اللہ نے فرمایا محرم ہو یا سفر ہو یا ربیع الاول ہو, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بولو نہیں کرنا. لا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اور خوب سمجھ لو, جو باپ کا حکم ہے دادا دادی نانا نانی کا بھی ماں اور باپ والا حکم ہے. جو احکام شریعت نے باپ اور ماں کو دیے, سیم وہی احکام کس کو دیے؟ باپ اور ماں کے والدین کو بھی وہی حقوق دیے ہیں. آج غیر مسلم سوسائٹی میں گھروں کے اندر جو بوڑھا ہے اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اولڈ ہاؤس میں تو ویلیو ہے, اس کا اپنا پوتا اسے کوئی ویلیو نہیں دے گا. گوروں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اپنی دادی کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے, ہوں گے کچھ اچھے بھی ہوں گے, میجورٹی اولڈ ہاؤس. تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے, جو ماں کا حق ہے وہی کس کا ہے؟ دادی نانی کا. تو اسلامی سوسائٹی میں گھر کے بوڑھے کی بہت زیادہ ویلیو ہے, آپ کو اس کو بدتمیزی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, رسپیکٹ دینی ہے آپ نے اس کو. نماز میں پکارے تو نماز توڑ کے جواب دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تیسرا حکم اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اللہ نے ماں باپ کو الگ, پھر فرمایا جو دیگر رشتہ دار ہیں جتنا قریبی رشتہ ہو اس کا حق اتنا ہی زیادہ. ابا کے مرنے کے بعد بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کام مت کرنا. چاچے کو آپ بتا دو نا اتنے پیسے ملے ہیں, اس کے بعد چاچا اور پیسے دونوں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. میرے پاس آئے ایک صاحب نے تو سوال پوچھا تھا کہ ڈاکٹر نے میرے, اچھا بھائی بس میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے,
اور کہنے لگے کہ میرے ابا نے، ڈاکٹر نے میرے چاچا کو بولا جو کچھ ملے کھاؤ، یعنی سب کھا سکتے ہو، تو وہ میرے ابا کی وراثت کھا گئے. یعنی ڈاکٹر سے انہوں نے پوچھا کیا کیا کھا سکتا ہوں، انہوں نے کہا سب کچھ کھا سکتے ہو، صحت اتنی اچھی تھی سب کچھ. تو وہ کیا کھا گئے؟ میں یتیم ہوں، میرے ابا کی ساری جائیداد ہی کھا گئے. تو اللہ نے فرمایا رشتہ داری کیا کرنی ہے؟ جوڑنی ہے، ان کو ان کا حق دینا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کا خیال کرنا ہے، غربا اور مسکینوں کا خیال کرنا ہے، اور قرابت دار رشتہ دار کا خیال کرنا ہے. آپ کے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں ایک بھائی کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے، دوسرے بھائی کے پاس کھانے کے پان گٹکے کے خرچہ بھی نہیں ہوتا، وہ گٹکے کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے. گٹکا نہیں کھانا چاہیے لیکن پیسے تو ہونے چاہیے نا گٹکے کے اس کے پاس، پھر نہ کھائے وہ اس کی مرضی ہے. ایک ہے گٹکا نہیں کھاتا، اجتناب کرتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے. ایک ہے گٹکے کے پیسے ہی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. میں بھی گٹکا نہیں کھاتا، پیسے ہیں میرے پاس گٹکے کے، پیسے ہی نہ ہوتے یہ تو بہت بڑی غربت کی بات ہے یار. تو اس لیے میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں، یہ سارے کیسز میں جو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں نا وہ بتا رہا ہوں. میرے پاس کتنے بھائی آئے ہیں کہ یار میرا بڑا بھائی اربوں روپے کما رہا ہے، میں بے روزگار ہوں، سگریٹ پان کے پیسے بھی نہیں دیتا، وہ اتنا تو کر لینا. تو اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے. کیا مطلب؟ رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو اس کا آپ کے مال میں حق ہے، اس نیت سے دینا ہے کہ خوش کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. پھر اللہ نے انہی آیتوں میں آگے بھی بہت سارے حکام دیے. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، زنا مت کرو. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ رکھا، وہ کیا ہے؟ نکاح. لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ زنا کے. اور معاہدوں کی پابندی کرو. اوفوا العہد، جب کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، مالک مکان کرایہ دار کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، مالک مکان 10-15 تاریخ تک فون کر کر کے یاد دلاتا رہتا ہے حضرت کرائے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور کرایہ دار جواب میں کیا کہتا ہے؟ پہلی تاریخ ہوتے ہی سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہو. او بھائی تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے تم خود اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو نا. اور اللہ بھلا کرے، میں کہتا ہوں کسی سے دشمنی نکالنی ہو نا اس کے کرایہ دار بن جاؤ. 10 سال کے بعد جو گھر کا بیڑا غرق ہوگا نا وہ کہے گا کمبخت جتنا کرایہ نہیں لیا میں نے جتنا گھر کی ریپیئرنگ میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اپنا گھر ہوگا. میں تبھی کسی کو بائک دیتا تھا نا، کہتا تھا اپنی بائک سمجھ کے استعمال کرنا بھائی، میری گاڑی سمجھ کے استعمال مت کرنا. تو یہ کیا ہے؟ معاہدوں کی امانتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خیانت. تو اللہ کہہ رہے ہیں امانتوں میں خیانت مت کرو، معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو. یہ اور بہت سارے حکام ہیں. وقت پورا ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کا روزہ ہے، انہوں نے افطار بھی کرنا ہے، تو اس لیے میں اس کو یہاں سمیٹ رہا ہوں. یہ ہے اسلام بھائی. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. باقی سب کیا ہے؟ رسومات ہیں، انٹرٹینمنٹ کے مختلف ذریعے ہیں جن پہ مذہب کا لیبل لگا دی. قوالی بھی لوگ ناچتے ہیں نا، قوالی میں ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھائی. کچھ لوگ فلم جا کے دیکھ لیتے ہیں، کچھ قوالی میں کیا کرتے ہیں؟ تھرکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے. ایک انٹرٹینمنٹ پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے، ایک پہ مذہب کا لیبل نہیں لگا ہوا ہے. دونوں کیا؟ انٹرٹینمنٹ ہی ہے. تو جو کرنے کے کام ہے اس کو فوکس کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب رات کو بھی مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ.